اللہ 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 اللہ۔ کتاب فضائل القرآن الفصل الاول عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، رواہ البخاری۔ بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ کا احسان ہے 2 ماہ کے وقفے کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درس حدیث کے سلسلے کو قائم اور باقی رکھے اور اس کے ذریعے ہم سب کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ آج یہ کتاب فضائل القرآن یہ عنوان ہے قرآن کی فضیلت کے تعلق سے۔ ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عزیز نازل کی ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، ساری امت مسلمہ جانتی ہے۔ انسان اول، سب سے پہلا انسان، اور یوں کہہ لیجیے سب سے پہلا پیغمبر جب روئے زمین پر آ رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں نازل کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام زمین پر آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اب ہم تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کریں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ اس وقت یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو بھی ہماری ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، جو کتابیں نازل ہوں گی، صحیفے نازل ہوں گے یا ہدایت نامے نازل ہوں گے، ان کے مطابق جو اپنے آپ کو ڈھالے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ جنت کا راستہ نہیں بھولے۔ ہم سب اور آپ، آتی دنیا، قیامت تک کے لیے آنے والی دنیا، سب ان کا وطن اصلی جنت ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ سے ہم سب دنیا میں آ گئے، زمین پر آ گئے۔ ہم سب کا وطن اصلی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اب اس ہدایت نامے کے مطابق اگر زندگی گزارو گے، واپس اپنے اصلی وطن پہنچ جاؤ، اور اگر اس سے اعراض کرو گے تو ظاہر بات ہے راستہ بھٹکو گے، وطن اصلی پہنچنے کے بجائے نہ جانے کہاں پہنچو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نامہ نازل کیا ہے، چاہے وہ توریت کی شکل میں ہو، انجیل کی شکل میں ہو، یا اخیر میں قرآن عزیز کی شکل میں ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی ہمارے ہدایت نامے کے مطابق زندگی گزارے گا، پہلا فائدہ یہ ہے فلا یضل، راستہ نہیں بھٹکے گا۔ دوسرا فائدہ ولا یشقى، زندگی اطمینان سے گزارے گا، پرامن رہے گی، پورا سکون اس کو نصیب رہے گا، چاہے دنیاوی اسباب کم ہوں، قلیل تر ہوں، لیکن دلی سکون، قلبی اطمینان اس بندے کو نصیب ہوگا۔ آگے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ اور جس بندے نے میری نصیحت نامے سے، کتاب سے اعراض کیا، منہ پھیرا، اس کو 2 نقصان ملیں گے۔ ایک تو دنیا کی زندگی کٹھن والی ہو جائے گی، دشوار ہو جائے گی، سکون اور اطمینان اس کو نصیب نہیں ہوگا، چاہے اسباب جمع کر لے، لیکن دل کا سکون یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اطمینان قلب وہ ایک الگ نعمت ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ چیز اس کو نصیب نہیں، حالات اس کو گھیریں گے، دشواریوں میں رہے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ کل قیامت میں وہ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ 16ویں پارے کی آیات میں پڑھ رہا ہوں، بالکل اخیر پارے کا حصہ ہے۔ بندہ بڑا جری ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرے گا الہ العالمین، میں تو بہت بینا تھا، دور تک مجھے نظر آتا تھا، وقد كنت بصیرا، بہت نظر آیا کرتا تھا، میرا رب، میرا اللہ، آپ نے مجھ کو نابینا بنا کر کیوں اٹھایا، اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی،
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم تک ہماری ہدایات پہنچی تھی، پیغام پہنچا تھا، تم بھی تو دنیا میں اس سے اعراض کر کے اندھے بنے رہے، آج ہم نے اس کو حقیقت میں ڈالا ہے، تمہیں واقعتاً اندھا بنا کر اٹھایا۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، اسی کے مطابق وہاں نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت ثلاثۃ اصناف، کل قیامت میں لوگوں کو تین طرح بنا کر، تین قسموں میں تقسیم کر کے جمع کیا جائے۔ نمبر ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو سواریوں پر سوار ہو کر میدان محشر کی طرف چلیں گے، صنفاً رکباناً، یہ حدیث کے لفظ۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو پیدل چل کر جائیں گے۔ لیکن تیسری قسم ہے ان بد نصیبوں کی جو پیروں کے بجائے یا سواریوں پر سوار ہونے کے بجائے اپنے چہروں کے بل اوندھے منہ چلیں گے، ان کے پیر اوپر ہوں گے اور چہروں کے بل وہ میدان محشر چلیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یمشون علی وجوہہم، چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ ہم نے دیکھا اور محسوس کیا ہے اور ہم خود چلتے ہیں پاؤں کے بل، لیکن اے اللہ کے نبی آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف چہروں کے بل چل کر آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی امشاہم علی اقدامہم، وہ ذات، وہ اللہ جنہوں نے انسانوں کو پیروں کے بل چلایا ہے، وہ قادر ہے ان کو چہروں کے بل چلانے پر۔ یہ حدیث کا ایک ترجمہ میں نے کیا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ تین قسمیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں انسانوں کی تین قسمیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس پر دباؤ ڈالتے ہیں، گویا اپنے نفس پر وہ سواری کرتے ہیں، اپنے نفس کا کوئی تقاضا پورا نہیں کرتے ہیں، اللہ کا حکم کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ کے دین کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہاں سواری عطا فرمائیں گے۔ تم نے اپنے نفسوں پر سواری کی تھی، اس کے بدلے میں یہاں سواری لے لیں۔ اور انسانوں کی ایک بڑی جماعت، بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو عام روش، عام چال چلتے ہیں، نیکی بھی کر لیتے ہیں، کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی نفس کے دباؤ میں، کبھی شیطان کے دباؤ میں، کبھی فرشتے کی بھی مان لیتے ہیں، نیکی کا کام بھی کر لیتے ہیں، یہ عام روش چلنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو عام چال چلا کر میدان محشر لائے گا۔ ایک تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پوری زندگی قرآن سے، حدیث سے، دین سے اعراض کیا، منہ موڑ کر رکھا ہے، بالکل الٹے ہی چلتے رہے، دین جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مثال بنائے گا۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو بالکل الٹا رکھا، قرآن اور حدیث سے اعراض کرتے رہے، آج ان کو الٹے منہ چلایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ قرآن عزیز اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، یہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ایک سامان ہے۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کا وقت قریب آ رہا ہے، تو آپ نے حضرات صحابہ کرام کو بہت سی وصیتیں فرمائی ہیں۔ ان وصایا میں سے، ان وصیتوں میں سے یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا، انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں جا رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں، انی ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ آپ نے بہت سے اشارات اس سے پہلے فرمائے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ جب نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد آپ ایسے اشارے دینے لگے تھے کہ صحابہ کرام محسوس کرتے کہ اب رسول اللہ بہت جلد ہمارے درمیان سے تشریف لے جائیں گے۔ اسی موقع کی حدیث ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور کسی قیمت پر گمراہ نہیں ہوگے جب تک مضبوطی سے تھامے رہو۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں اور عربی زبان سے واقف حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ لن تاکید کے لیے آتا ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کسی قیمت پر گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ نمبر ایک، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہے ہیں، جب تک اس کتاب اللہ سے چمٹے رہو گے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک طرح سے ضمانت دی ہے کہ تم ہدایت پر رہو۔
گمراہ نہیں ہو۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وسنت رسول، اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا طریقہ، اس لیے کہ کتاب اللہ ایک اجمال ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث اور آپ کے بیانات وہ اس کی شرح ہے، تفصیل ہے۔ دونوں کو ضم کریں گے، دونوں کو ملائیں گے تو دین مکمل ہوگا۔ اس لیے آپ نے دونوں کی ہدایت فرمائی کہ جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کسی قیمت پر گمراہ نہیں ہو۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں نے کتاب سے بھی اعراض کرنا شروع کیا، احادیث سے بھی اپنے منہ کو موڑا، بے دینی عام ہوتی جا رہی، اور ہمارے اکابر سب فکر مند ہیں، دعاؤں سے بھی اپنے عمل سے بھی سب فکر کر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے افراد چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں بے دینی کی ہوا میں ہیں، دنیا کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بھی پیشین گوئی موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم، فرما رہے ہیں وہ دور دور نہیں ہے، وہ زمانہ دور نہیں ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا۔ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کے احکام کیا ہیں، اسلام ان کے ماننے والوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے، لوگوں میں وہ چیز نہیں رہی، لوگ اس کو سمجھیں گے نہیں، لیکن نام کے مسلمان ہوں گے۔ جو معاصی اور جو فحاشی اور کہہ لیجیے عریانیت غیروں میں ہوگی اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں میں ملے گی۔ اگر وہ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں تو مسلمان کسی سے پیچھے نہیں۔ اگر ان کے یہاں بے پردگی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی سنیں، اگر ان کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں تو مسلمانوں کی عورتیں کون سی کم ہیں؟ یہی وہ نام کا اسلام۔ اسلام کا معنی ہوتے ہیں اپنا آپ کو کسی کے تابع کر دینا، کسی کے سامنے جھکا دینا۔ تو ہم اور آپ مسلمان ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنا آپ کو جھکانا، لیکن نبی نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے وقت آئے گا لوگ اپنا آپ کو فخریہ مسلمان تو کہیں گے ضرور، ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، ان سے وہ بے خبر ہوں گے، اور اگر باخبر بھی ہوں گے تو لاپرواہی برتیں گے، عمل میں کوتا ہو جائیں گے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، میں نے ابھی پچھلے ہفتے وہ عبارت پڑھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ احکام اسلام کی ایک فہرست بنائیے، اسلام کے جو احکام ہیں ان کو ایک کاغذ پر نقل کر لیجیے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ماں باپ کی خدمت کرنا، اخلاق، خدمت خلق، فلاں فلاں، یہ عنوان دیتے ہی چلے جائیے، اور پھر اپنے کو یا کسی بھی مسلمان کو بٹھائیے اور ان احکام اسلام کو اس کے ساتھ ملائیے۔ کتنے احکام پر آپ مثبت کا نشان لگائیں گے اور کتنوں پر نفی کا نشان لگائیں گے؟ اکثر ایسا ملے گا کہ آپ نشان نفی کا لگائیں گے، یہ چیز ان میں نہیں، ان میں یہ چیز نہیں، اس میں یہ چیز نہیں، یہ مسلمان میں یہ بات نہیں، تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ صرف رمضان کا مسلمان، رمضان میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، رمضان کے بعد پھر غیر آباد ہو جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں ہوشیار کیا ہے، باخبر فرمایا ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ صرف مسلمان نام کے رہ جائیں گے، ان کے اندر سے حقیقت نکل جائے گی۔ اور دوسری چیز قرآن کے تعلق سے فرمائی لا یبقى من القرآن الا رسم، وہ وقت بھی آئے گا کہ قرآن کے صرف حروف اور نقوش، اس کی عبارت باقی رہ جائے گی، اس کی روح، اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھنا، عمل بالقرآن امت سے نکل جائے گا۔ تبرک کے لیے پڑھیں گے ضرور، تعویذ میں استعمال کریں گے، آیات پڑھ کر دم کریں گے یا کسی مولوی سے کروائیں گے، لیکن قرآن حکیم کے نازل ہونے کا جو اصل مقصد ہے ہدایت لینا، رہنمائی حاصل کرنا، وہ امت سے نکل جائے۔ آج وہی صورتحال ہے۔ تیسری چیز بھی فرمائی تھی مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، مسجد عالی شان ہو جائیں گی لیکن نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ تو ہمیں تو صرف یہ بیچ والی چیز لینی ہے کہ ایک دور آئے گا کہ قرآن کریم کے حروف اور نقوش باقی رہ جائیں گے، لیکن عمل بالقرآن، قرآن پر عمل کرنا، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا، ایک ایک حکم کو پورا کرنا امت سے نکل جائے گا۔ اس کو ایک کتاب برکت ضرور سمجھیں گے، لیکن ہدایت لینا، اس کے مطابق زندگی گزارنا،
یہ امت میں عام ہو جائے گا، یعنی ناپید سا ہو جائے گا، لوگ ایسے کم ملیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی عظیم فتنے کا تذکرہ فرمایا، کسی عظیم فتنے کا، الا انہا ستکون فتنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا خبردار، ہوشیار رہو، ایک عظیم اور بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ وہ فتنہ کیا ہوگا اللہ بہتر جانے، لیکن محدثین نے جو اندازہ لگایا وہ یہ بے دینی کی ہوا عام ہوگی، ارتداد کی لہریں چلیں گی، لوگ دین سے دور ہوتے چلیں گے، یہی وہ فتنہ عظیم ہے۔ الا انہا ستکون فتنہ، دین سمٹے گا واپس مکہ اور حجاز کی طرف۔ مشکات میں روایت موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان الدین لا یأرز الی الحجاز کما تأرز الحیۃ الی جحرها، دین سمٹے گا حجاز کی طرف، مکے کی طرف، جہاں سے آیا تھا واپس وہاں چلا جائے گا، جس طرح سانپ گرمی کے موسم میں اپنے بلوں سے سوراخوں سے باہر آتے ہیں، بچھو ہیں، دوسری چیزیں ہیں، لیکن جب سردی کا زمانہ آتا ہے واپس اپنے سوراخوں میں گھس جاتا ہے۔ ایسے ہی دین اسلام مکے سے شروع ہوا، پھیلا اور دنیا کے چپے میں پہنچا، اس کے ذرائع اور اسباب کچھ بھی ہوئے ہوں، لیکن پھر ایسی بے دینی کی ہوا چلے گی کہ یہ واپس سمٹے گا اور حجاز چلا جائے گا۔ اسی کے لیے آپ فرما رہے ہیں الا انہا ستکون فتنہ، خبردار ایک بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنہ عظیمہ سے بچنے کا راستہ کیا ہے، کیا طریق ہوگا، کیسے ہم اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اس فتنے سے محفوظ رہنا ہے اور اپنی نسل کو بچانا ہے فتنے سے تو اللہ کی کتاب۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی صفات بیان کی، قرآن حکیم کے اوصاف بیان کیے، 20 صفات گنوائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالحزب۔ ارشاد فرمایا یہ اللہ کی کتاب فتنے سے تمہیں بچانے والی ہے، اس کتاب میں تم سے پہلی والی امتوں کے واقعات اور حالات موجود ہیں، جن کو امثال کہا جاتا ہے۔ ان واقعات کو قرآن حکیم میں اسی مقصد سے ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ ان کو پڑھیں اور عبرت حاصل کریں۔ وہ کیسی طاقتور قومیں تھیں، کس قدر ان کے پاس اسباب ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی، آسمان سے اتارے ہوئے دین کی ناقدری کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا، آج ان کے نام و نشان نہیں ہے۔ یہ وہ فیہ نبأ ما کان قبلکم، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں اس قرآن مقدس میں ان کے واقعات اور حالات کو بیان کیے گئے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم سے لگتی ہوئی جو امت گزری ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، امت محمدیہ سے پہلے جو امت گزری ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ خود قرآن حکیم میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی بنی اسرائیل کے حالات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ امت چوکن نہ رہے، ہوشیار رہے، وہ بیماریاں وہ خرابیاں اس میں نہ آ جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ضرور ان لوگوں کے راستے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ شبرم بشبرن، یہ عربی محاورہ ہے، اردو میں کہتے ہیں قدم بقدم، قدم بقدم تمہارے حالات تمہاری روش ایسی ہی ہو جائے گی جیسے بنی اسرائیل۔ پھر بطور مثال ارشاد فرمایا اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا لکان من امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس حرام کام کو کریں گے۔ اس قدر مشابہت۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا، داخل ہوا ہوگا، تو میری امت کے لوگ بھی ایسا احمقانہ کام کریں، فضول اللہ یعنی کام کریں جیسے انہوں نے کیا۔ یہ مثالیں دی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن نے بھی ذکر کیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ ایسی آیت قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر ہیں۔
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی، جن کو اہل کتاب کہتے ہیں، یہود اور نصارہ کہتے ہیں، وہ حق کو، دین کو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، ایسے ہی جیسے اپنی اولاد کو کوئی شخص پہچانتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، جانتے ہوئے مان نہیں رہے ہیں، جانتے سب ہیں مانتے نہیں۔ یہی بیماری کسی درجے میں ہمارے اور آپ کے درمیان، ہمارے معاشرے میں، جانتے سب ہیں، دین کی باتیں کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح، کون نہیں جانتا؟ لیکن مانتے نہیں۔ تو جانتے ہوئے نہ ماننا ایک مرض تھا ان لوگوں میں، وہی مرض کسی درجے میں ہمارے درمیان۔ تو بات وہ چل رہی ہے، حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ایک فتنہ عظیمہ ہونے والا ہے، اس سے نکلنے کی راہ کیا ہوگی، کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنا، فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس میں تم سے پہلی والی امتوں کے حالات بیان کیے گئے، وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد کے بھی حالات ہیں، موت کے بعد قبر، جنت، دوزخ، حساب کتاب، یہ سب ما بعدکم ہے، اس سب کی تفصیل بھی قرآن میں موجود ہے۔ وحکم ما بینکم، تمہارے درمیان دین یا دنیا کا جو بھی مسئلہ پیش آئے گا، قرآن اس کے لیے فیصل ہے، قرآن کی طرف رجوع کرو، اہل علم کی طرف رجوع کرو، تمہارے دینی اور دنیاوی مسائل کا حل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہو الفصل، فیصلہ کن باتیں اس قرآن میں ہے، لیس بالہزل، یہ کوئی داستان نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ وہو حبل اللہ المتین، یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جس بدبخت نے کبر کی وجہ سے اپنا آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے قرآن سے اعراض کیا، اللہ اس کا ٹکڑے کر دے گا، اللہ اس کا ناش کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اور جس آدمی نے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہدایت تلاش کی، اور کتابوں میں رہنمائی تلاش کی، اللہ اس کو گمراہ کرے گا۔ ہدایت کا سر چشمہ قرآن ہے، اس کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت تلاش کرنے والا گمراہی میں جائے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، کتنی شاندار مثال، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی گویا آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہوئی ایک رسی ہے، جو اس کو پکڑ لے گا وہ کامیابی کی طرف چلا جائے گا۔ حبل اللہ المتین۔ لیکن کیا کہا جائے، امت محمدیہ نے اس حبل اللہ کو، اللہ کی اس رسی کو چھوڑا ہے، وہ گویا شیطان کی رسی پکڑے ہوئے، اتباع ہوا، خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دے اور اپنی اتباع ہوا میں لگ جائے، اللہ کہتا ہے کہ یہ اپنے نفس کا بندہ ہے، میرا نہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی ایسی پیروی کرتا ہے جیسے پیروی اللہ کی کرنی چاہیے، جیسی اتباع اللہ کی کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے اللہ کی، ویسے اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے۔ آج اتباع ہوا میں، نفسانی خواہشات کی پیروی میں ہم سب بہہ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اس کو پکڑیں۔ وہو حبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی اصل یاد دہانی ہے۔ اگر ارشاد فرمایا گیا وہو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، اور بھی صفات بیان کی گئی ہیں، اخیر میں آ رہا ہے من قال بہ صدق ومن عمل بہ اجر ومن حکم بہ عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو قرآن کو اپنا قول بنا لے، قرآن کی روشنی میں وہ ہدایت دے، قرآن کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دے، قرآن کو اپنی گفتگو بنا لے، اس نے سچ کہا۔ اور جو قرآن کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دے، وہی صراط مستقیم پر ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں جو پردہ نشین ہیں، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں میں، اس کا دیکھنا، اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ سب کار ثواب ہے۔ پہلی حدیث آ رہی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نقل کر رہے ہیں، بہت معروف روایت ہے، بارہا نہیں سینکڑوں مرتبہ آپ حضرات نے سنی ہوگی، مختلف مجمعوں میں، جلسوں میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سیکھ لیں۔ قرآن کو سیکھیں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ قرآن نازل ہی اسی کام کے لیے گیا کہ ہم اس کو وقت دیں، سیکھنے کے لیے فارغ ہوں ہم لوگ، اس کو پڑھیں۔ قرآن کو پڑھنا اور اس کے لیے وقت فارغ کرنا سیکھنے کے لیے، یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ جو لوگ شوقین ہیں عبادت کے، تہجد پڑھنے کے، اشراق پڑھنے کے، اوابین پڑھنے کے لیے، میں ان کو سنا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اگر تلاوت کے لیے فارغ کریں ہم، اور اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں 2-4 آیت روزانہ سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جائیں تو یقین مانیے آپ کی تمام نفلی عبادتوں سے بہتر یہ عبادت ہے، نفلی عبادت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ۔ ارشاد فرمایا اے ابو ذر، تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلو اور اللہ کی کتاب کی ایک آیت، پوری صورت نہیں، پورا پارہ نہیں، صرف ایک آیت سیکھ کر آؤ۔ کسی مولانا کے پاس چلے گئے، کسی مکتب میں چلے گئے، اور قرآن کی صرف ایک آیت تم سیکھ کر آئے ہو، تو اس قرآن ایک آیت کا سیکھ لینا 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے، یہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اگر تم صبح کو نکلے فتعلم بابا من العلم، مسائل کا مجموعہ، احکام کا ڈھیر سیکھ کر آئے، وضو کے مسائل سیکھ لیے یا غسل کے مسائل سیکھ لیے، نماز کے کچھ مسائل سیکھ کر آئے، ایک باب آپ نے سیکھا، تو کیا ارشاد فرمایا خیر لک من ان تصلی 1000 رکعہ، تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر۔ ہم اوابین کو عبادت سمجھتے ہیں، اشراق کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنا، اس کی تعلیم کے لیے تعلم کو فارغ کرنا، اس میں 10-20 منٹ آپ کے خرچ ہوں تو اللہ کی قسم 100 رکعت 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، حدیث قدسی ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے جس بندے کو قرآن نے روک کر رکھا، شغل عن من شغلہ القرآن عن ذکری، جس کو قرآن نے روک کر رکھا، روکنے کا مطلب یہ ہے وہ قرآن میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ دیگر نوافل کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچتا، سیکھنے میں، سکھانے میں، بچوں کو پڑھانے میں اس قدر منہمک ہے کہ اس کے پاس گشت کرنے کے لیے، جماعت میں جانے کے لیے، اوابین پڑھنے کے لیے، 13 تسبیح پورا کرنے کے لیے، اورات کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور ہوتا ہے ایسا، آپ جاؤ مدارس کا سروے کرو، دیکھو جا کر جو حفظ کلاس پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کی زندگی کو دیکھو کس قدر مصروف ہے۔ صبح 4 بجے سے وہ بیدار ہوتے ہیں، اپنی کلاس میں جا کے بیٹھتے ہیں، بچوں کا سبق سنیں گے، اتنے میں نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھنے جائیں گے، بچے بھی جائیں گے مسجد میں، نماز کے فوراً بعد مدرسوں میں سبق شروع ہو جاتا ہے، بعد مدارس میں ناشتہ ہوتا ہے، استاد بیٹھے گا، نماز کے فوراً بعد پھر کلاس میں بیٹھا، 1 گھنٹہ پڑھانے کے بعد اب ناشتے کی چھٹی ہوئی، آدھے گھنٹہ پونے گھنٹے میں ناشتے سے فارغ ہو کر دوبارہ کلاس شروع ہوئی، 11 بجے تک کی کلاس چلے گی، صبح 4 بجے سے لگے تو 11 ساڑھے 11 تک کلاس، حفظ کلاسوں میں، اس کے بعد 2 گھنٹے کا آرام ہے بیچ میں، 2-2.5 گھنٹے کا، ظہر کے بعد پھر پڑھانا شروع ہوتا ہے، عصر کے بعد تھوڑا سا تفریح کے لیے گھومنے پھرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، مغرب کے بعد پھر کلاسیں شروع ہوتی ہیں رات کو 10:30-11 بجے تک، ان کو ٹائم کہاں ملا، وہ تھک جاتے ہیں، یعنی چور چور ان کا بدن ہو جاتا ہے، چھٹی ہوتی فوراً ان کو آرام کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ وہ خوش قسمت بندے ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو قرآن نے اس قدر مشغول کر دیا ہو کہ ان کے پاس ذکر کرنے کا، دعا مانگنے کا، تسبیحات پڑھنے کا، اوابین پڑھنے کا وقت نہ رہے۔ کیا فرمایا اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، دینے والی ذات اللہ کی ذات فرما رہی ہے میں ان بندوں کو جو قرآن میں اس قدر مشغول ہیں تمام نفلی عبادت کرنے والوں سے بہتر، تمام یعنی تسبیحات کا اہتمام کرنے والوں سے بہتر، مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں گا۔ یہ انہوں نے مانگا نہیں، ان کو پاس فرصت نہیں ہے، لیکن جتنے مانگنے والے مانگ رہے ہیں، تہجد میں مانگیں گے، کوئی خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے اللہ سے مانگے گا، کوئی غلاف کعبہ پکڑ کر روئے گا،
ان مانگنے والوں سے زیادہ بہتر میں اس بندے کو دوں گا جو قرآن میں مشغول ہے، اس کو دوسرے چیزوں کا ٹائم نہیں ملے۔ یہ حدیث قدسی، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائل۔ یہ باتیں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بعض وہ احباب جو اپنے آپ کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں، کچھ وقت ان کا جماعت میں لگ گیا، چلہ لگ گیا، 4 مہینے لگ گیا، اب شیطانی حملہ ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان مدارس میں خدمت کرنے والے اساتذہ کو، معلمین کو حقیر سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا آپ کو فارغ کیوں نہیں کرتے، اللہ کے کام میں کیوں نہیں لگتے، اس اللہ کے راستے میں کیوں نہیں جاتے۔ میں بہت صفائی سے کہہ رہا ہوں، کیا یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا کام نہیں ہے؟ یہ دین الہی نہیں ہے؟ وہ کوئی الگ چیز ہے؟ دینے والا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو قرآن میں اس قدر مشغول ہو جائے، اس کو دوسرے کاموں کے لیے فرصت نہ ملے، میں ان سب سے بہتر اس کو عطا کروں۔ ایک اور حدیث سنی، اسی مشکات کے جلد اول میں حصہ اول میں یہ روایت آئی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں 2 آدمی ہیں جن کا طرز زندگی بالکل مختلف، الگ الگ ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو فرض نمازیں پڑھتا ہے، واجب نمازیں پڑھتا ہے، اور ضروری نمازوں سے فارغ ہو کر اپنی کتاب میں لگتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، علم دین کے پھیلانے میں لگ جاتا ہے، کوئی مسئلہ معلوم کرنا آتا ہے اس کو مسئلہ بتاتا ہے، علم کے نشر و اشاعت میں لگا ہو۔ ایک بندہ یہ ہے، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو نوافل کا بڑا اہتمام کرتا ہے، رات رات بھر جاگ کر عبادتیں کرتا ہے، عابد ہے۔ اور ایک عالم ہے، عالم کا کام یہ ہے کہ وہ ضروری عبادت سے فارغ ہو کر علم میں لگ جائے، اور یہ عابد کا کام یہ ہے کہ وہ عبادت کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیتا، کچھ نہ کچھ نفلی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اب سوال کر رہے ہیں وہ صحابی، ایہما افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں بہتر کون ہے، کون عظیم ہے، کون افضل ہے؟ جواب کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، یہ مفضول ہے، اس طرح کہا جا سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کو تھوڑا سا پھیلایا، تھوڑا سا دوسرا انداز اختیار کیا۔ ارشاد فرمایا، فضل هذا العالم على هذا العابد، اس عالم کی فضیلت جس کے بارے میں تم نے یوں کہا ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے میں ہی لگا رہتا ہے، اس عالم کی فضیلت اس عابد پر جو 24 گھنٹے عبادت میں ہے، کفضلی علی ادناکم، ایسی ہے جیسے خود محمد الرسول اللہ کی فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ اس کو پھیلایا جواب کو اہمیت بتانے کے لیے، ورنہ مطلق یہ جواب کافی تھا، یہ عالم بہتر ہے۔ اس لیے اپنے ذہنوں میں کشادگی پیدا کریں، وسعت پیدا کریں، سب کی قدر کریں، سب ہی اچھا کام کر رہے ہیں، کسی کی نفی نہ کریں، سبھی دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہاں سے شیطان ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے، ہماری سوچ پر وہ کیا اثر ڈالتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کہہ لیجیے حضرت کی زبان میں فریق بن جاتے ہیں، رفیق نہیں بنتے۔ حضرت دامت برکاتہم تشریف فرما، ہماری سعادت یہ تھی کہ حضرت سے کچھ سنتے، لیکن بہرحال کچھ اعذار ہیں، حضرت کی زیارت ہمیں ہو رہی ہے، یہی ایک سعادت کی بات ہے۔ اللہ ان کے سائے کو ہم سب کے سروں پر تادیر قائم اور باقی رکھے۔ تو میرے بھائیو، یہ پہلی حدیث ہے، نبی ارشاد فرما رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر، یہ خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اہل علم جانتے ہیں، تم میں سب سے بہتر کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یوں کہہ لیجیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نہیں، اللہ کی بات کہنا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معه، نبی کا کہا ہوا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اللہ کا کہا ہوا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، اور قرآن کی طرح ایک اور چیز دی گئی ہے، وہ ایک اور چیز یہی احادیث طیبہ ہے، یہ بھی وحی ہے، اہل علم سمجھ جائیں، یہ بھی وحی ہے، ایک وحی مطلوع ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کو نماز میں نہیں پڑھا جاتا، وہ احادیث طیبہ ہے، یہ بھی اللہ کی ہی باتیں ہیں، بس یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ بعین ہی محفوظ ہیں جن کو جبرائیل لے کر آئے اور پڑھ کر سنائے، اور احادیث طیبہ میں مضمون اور مفہوم جبرائیل لے کر آتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں امت کو سنایا کرتے تھے، بس یہ ایک بنیادی فرق ہے، ورنہ دونوں باتیں اللہ کی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں گویا
خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے عظیم اور بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ اب چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، اس میں کوئی تقسیم نہیں، من عموم کو چاہتا ہے، جو بھی بڑی عمر میں چھوٹی عمر میں مرد یا عورت اپنے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے فارغ کرے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ نمبر 2، وعلمہ، اور قرآن سیکھ کر پھر یہی مشغلہ رکھے، دوسروں کو تعلیم دے۔ جو فائدے کی چیز حاصل کی ہے اس کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھ کر امت میں پھیلائے، اس کی نشر و اشاعت میں لگ جائے۔ جو معلمین قرآن ہیں، جو معلم ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں سکھا رہے ہیں، وہ علمہ میں آئیں گے، وہ سب اچھے لوگ اور بہتر لوگ، یہ نبی کا ارشاد ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے اور جو سیکھے ہوئے سکھانے کے لیے ضرور اپنے آپ کو فارغ کریں، سبھی نیت کریں۔ اپنے 24 گھنٹے میں سے آپ صرف آدھا گھنٹہ خالی کر لیجیے ناظرہ پڑھنے کے لیے، اور اگر آپ ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں تفسیر کا حلقہ لگایا جائے، ادنا درجہ یہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کو اسی لیے تو اتارا ہے، اس کو سمجھا جائے۔ اگر خود نہیں سمجھ سکتے ہو تو کسی عالم دین سے رجوع کیا جائے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم خود ناواقف ہو، جانتے نہیں ہو، تو اہل علم سے رجوع کرو۔ قرآن حکیم کو ہم خود نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والوں سے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ ہفتے میں ایک مجلس تفسیر قرآن کی ہونی چاہیے۔ اپنے کسی بھی عالم دین کو، کسی بھی بڑے بزرگ کو مدعو کیا جائے کہ حضرت ہمارے یہاں درس قرآن کی ایک مجلس لگائی، اور یہ زیادہ مفید تب ہوگا جب قریب کے کوئی آدمی، کوئی عالم آپ کو مل جائے کہ ہر ہفتہ ایک مرتبہ آ کر وہ آپ کو قرآن کا درس دے، قرآن کی باتیں آپ کو سنائیں۔ میں مثال دیتا رہتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی بیٹا اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے اور وہاں جا کر وہ کمائے، پیسہ دولت دھن جمع کر رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، کوئی بھی مشغلہ اس کا وہاں ہے، وہاں سے وہ انگریزی زبان میں، انگلش زبان میں خط لکھ کر بھیجتا ہے اپنے ماں باپ کے نام، اور اتفاق یہ ہے کہ وہ ماں باپ ان پڑھ ہیں، وہ نہیں جانتے انگلش کے حروف کو، وہ نہیں سمجھ سکتے یہ لیٹر کیا ہے، اس خط میں کیا ہے۔ لیکن ڈاکیہ جب وہ خط لے کر پہنچے گا اور ان کو یوں کہے کہ یہ تمہارے بیٹے کا خط آیا ہے، وہ ماں باپ اس کو نہیں سمجھیں گے اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ سن کر کہ میرے بیٹے کا خط آیا ہے ان کا دل محبت سے بھر جائے گا۔ اس خط کو لیں گے، سینے سے لگائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، میرے بیٹے کا خط آیا، حالانکہ وہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پھر ان کو ایک بے چینی پیدا ہوگی، ہم اس کو سمجھیں اس میں کیا ہے۔ کسی پڑھے ہوئے کے پاس جائیں، یہ خط آیا ہے ہمارے بچے کا، ہم خود تو پڑھنا نہیں جانتے، اللہ کے لیے آپ پڑھ کر سنا دیجیے۔ اور اگر وہ معذرت کرے کہ صاحب مجھے نہیں پڑھنا، میں اتنا ماہر نہیں ہوں، بڑے ماسٹر کے پاس جاؤ، فلاں کالج میں جاؤ، تو یہ جائے گا بڑا میاں، دھکے کھائے گا، اس کی خوشامدیں کرے گا، مجھے سکھاؤ، اس کو پڑھ کے بتاؤ میرے بیٹے نے کیا لکھا۔ ادھر وہ ماسٹر پڑھے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، یہ محبت کا اثر ہے۔ بالکل یہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ایک محبت نامہ، ایک خط بھیجا ہے۔ خود نہیں سمجھ سکتے ہو تو سمجھنے والوں سے سمجھنے کی کوشش کی، محبت سے اور عقیدت سے پڑھیے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا نازل کیا۔ اللہ کتنے پیار سے کہتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے مہربان اور مشفق رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس میں لگے ہوئے؟ لوٹ کر جانا وہی ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ بات اگر صرف دنیا کی ہوتی کہ جئیں گے اور مریں گے، خاک ہو جائیں گے، تو بھی ایک مسئلہ نہیں تھا، لیکن لوٹ کر جانا اسی مالک کے پاس ہے، اسی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اللہ ہم سے یہ شکوہ کرے، میرے بندو میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، رزق تمہیں دیا تھا، سانس میں نے دیے تھے، لیکن اسی دنیا میں رہ کر مجھ سے غافل، مجھے یاد کرنے کے لیے اور میرا خط پڑھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اس سوال کا کیا جواب ہو؟ اس لیے اپنے آپ کو ضرور اس پر آمادہ کیجئے کہ ہم سب انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وقت فارغ کر کے قرآن حکیم سے اپنے آپ کو جوڑیں، ثواب بھی ملتا ہے، مقصد بھی حاصل ہوتا ہے، کچھ کرنے سے ہی کچھ مل سکتا ہے، یاد رکھنا، ورنہ تو صرف آرزو کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سوچ لینے سے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم امت محمدیہ میں ہیں، بے شک فضیلت کی چیزیں ہیں، برکت کی چیزیں ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں کرو گے تو ان فضیلتوں سے کام چلنے والا نہیں۔ کچھ کرو، ہاتھ پاؤں مارو، محنت کرو، تب ثمرہ ہاتھ میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں،
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے سچے امیدوار ہیں۔ اور جو کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو وہ کس چیز کی امید لگاتے ہیں؟ ہم دنیا کے کاموں میں توکل کیوں نہیں کرتے؟ کھیتی میں بیج ڈالے بغیر توکل کیوں نہیں کرتے کہ کھیتی میں خود بخود فصل آ جائے گی اور ہمارے گھر میں اناج آ جائے گا؟ وہاں کوئی توکل نہیں کرتا۔ یا کاروبار کے تعلق سے توکل کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہی کر دے گا جو کچھ ہوگا، ہمیں جانے کی کیا ضرورت؟ بے شک اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اسباب اختیار کرتے ہیں۔ آپ کھیتی کو جوتیں گے، بیج ڈالیں گے، کاروبار پر حاضری دیں گے، تب کچھ ثمر ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا بھی آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوؤ گے وہی کل قیامت میں کاٹو گے۔ الجزاء من جنس العمل، مشہور مقولہ ہے، جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ ملنے والا ہے۔ روز محشر سب کے نامہ اعمال دائیں اور بائیں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنا آپ کو فارغ کیجئے اور قرآن سے اپنا آپ کو جوڑیے، انشاءاللہ دونوں جہاں کی خیر و برکت نصیب ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ اس کی دوسری روایت آ رہی ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، حضرت عقبہ فرما رہے ہیں کہ ہم صفہ میں تھے، ایک چبوترا ہے، آج بھی اس کے لیے نشان کے طور پر ایک چبوترا بنا رکھا ہے، اگرچہ محققین کو اختلاف ہے کہ وہ صحیح جگہ پر نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک یادگار ہے۔ دور نبوت سے ہی ایک چبوترا بنا ہوا تھا، جو فقراء تھے، ہجرت کر کے آنے والے، ان کا گھر نہیں تھا، کوئی در نہیں تھا، اسی چبوترے پہ ان کا شب و روز گزرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، کہیں سے کچھ کھانے پینے کی چیز آ گئی تو گزارا کر لیتے تھے۔ اسی صفہ پر ہم لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق، مثالی انداز میں ارشاد فرمایا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر روز بطحان اور عقیق چلا جائے؟ یہ دو میدان تھے جہاں پر جانوروں کی منڈی لگتی تھی۔ ہماری میواتی میں تو پیٹ کہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، منڈی کہہ لیجیے، جانوروں کی منڈی لگتی تھی، جانور آ کے وہاں فروخت ہوتے، بیچے جاتے تھے۔ دو میدان تھے، بطحان اور عقیق، اور بھی تھے، لیکن یہ مدینہ منورہ سے قریبی جگہ تھی، اس لیے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ فرما رہے ہیں تم میں سے کون اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ ہر روز وہ صبح جائے بطحان میں، عقیق میں، اس میدان میں، فیأتی بناقتین قوماوین، دو مضبوط اور طاقتور اونٹنی فری میں لے آئے، پیسہ نہ دینے پڑے، فری میں دو مضبوط اور طاقتور جوان اونٹنی اس کو مل جائے۔ اسی کی تعبیر ہے فی غیر اسم ولا قطع رحم، کسی نے ہبہ کر دیا، کسی نے ہدیہ دے دی، آپ کو دو اونٹنیاں مل گئی مضبوط، نہ کوئی گناہ کرنا پڑا۔ گناہ کا مطلب یہ تھا چوری کر کے لاتے، لوٹ مار کر کے لاتے، ایسا کچھ نہیں کیا، نہ کوئی رشتہ ناتا توڑنا پڑا کہ بھئی آپ میراث میں سے لے کر آ رہے ہیں، کسی کا حصہ دبا لیا آپ نے۔ یہی مطلب ہے، فری میں، ہبہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر کسی صاحب خیر نے آپ کو دے دی، تو دو جوان اور مضبوط اونٹنی وہ روزانہ صبح جائے اور لے کر آئے۔ کون پسند کرتا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کلنا نحب، ہم میں سے ہر ایک اس بات کو پسند کرتا ہے، کون نہیں چاہتا؟ یہ اس زمانے کی قیمتی چیز ہے، یہی سواری کے کام آتا تھا، اور بھی اس سے کام نکالے جاتے تھے اونٹ کے ذریعے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ پسند کرتے ہو تو سنو کہ تم میں سے جو بھی صبح سویرے مسجد چلا جائے، پھر وہ دو آیتیں اللہ کی کتاب کی سیکھ لے، فَيُعَلِّمْ او یقرأ، دو صیغہ ہیں، سیکھے یا پڑھے قرآن کریم کی دو آیتیں، خیر اللہ من ناقۃ او ناقتین، تو دو طاقتور جوان اونٹنیوں سے بہتر۔ تم اپنے آپ کو مشغول کرو، میدان میں جاؤ، مشقت اٹھاؤ، اور پھر دو اونٹنی حاصل کر کے لاؤ، اس سے کہیں عظیم اور بہتر دولت تمہارے پاس یہ ہے کہ دو آیتیں سیکھ لو، جس سے دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسے یہ منع نہیں کیا گیا کہ حلال روزی نہ کماؤ، ایک مثالی انداز، حلال روزی کمانا خود ایک دین کا کام، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، بہت سے فرض ہمارے ذمے ہیں، ان میں سے ایک اہم فریضہ حلال روزی کی کوشش کرنا بھی، اس سے نفی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو کتاب اللہ میں مشغول کر دینا کہ دو آیتیں بندہ سیکھ لے، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ دن بھر محنت کر کے دو اونٹنی کما کر لے کر آئے۔ وَثَلَاثٌ
خیر لہ من سلاسن، اور 3 آیتیں سیکھ لینا اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، واربع خیر لہ من اربعین، اور 4 آیتیں سیکھ لینا 4 بڑی اور طاقتور اونٹنیوں سے عظیم اور بہتر ہے۔ یہ مثالیں بڑھاتے ہی چلے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کی 2 آیتیں، ان کا اجر اور ثواب باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ 2 اونٹنیاں یہ باقی رہنے والی نہیں، یہ فانی چیز ہے، ان کا جو ثمرہ ہے اور فائدہ وہ بھی ختم ہونے والا ہے، تو فانی کے مقابلے میں باقی چیز کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کو بہتر مانا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ورنہ تو قرآن حکیم کی ایک ہی آیت سارے اس کارخانے سے بہتر ہے۔ آیۃ واحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ بھی روایت موجود ہے۔ آیۃ واحدہ، ایک آیت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ تو چونکہ ان کا مشغلہ تھا، اونٹ بیچنا، خریدنا، لانا، تجارت کرنا، اس انداز سے ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، سننے والوں کو، کہنے والوں کو عمل کی سعادت